آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی 2018 میں، ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا 2018 میں۔ اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس بحران سے نکل گیا، بلکہ کرونا، آئی ایم ایف بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا، اتنے بڑے چیلنج کا، ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا، وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ تیل کی قیمتیں اونچی چلی گئیں، کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، ساری دنیا میں چلی گئی، تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا۔ پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے، کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی، تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی اکانومی، اس میں مشکل آئے۔ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، ساتھ پھر یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہوا تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا، تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی۔ تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا۔ ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی، جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا، ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا، ہم نے بھی ان سے لینا تھا۔ اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی، یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی۔ جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور وہی آئی ایم ایف لگتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی، ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے۔ اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی، تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے۔